قابل احترام بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت خطبے میں پڑھی گئی ہے، پچھلے جمعے بھی یہی آیت پڑھی گئی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کے پہلے حصے کے مفہوم کو پچھلے جمعے بیان کیا گیا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسلام میں کامل طریقے سے داخل ہونے کا حکم فرما رہے ہیں۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ فرمایا کہ تم شیطان کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا صریح اور سب سے بڑا دشمن ہے۔ دوسری آیت کے حصے میں اللہ رب العالمین نے شیطان کی پیروی سے بچنے کا حکم فرمایا۔ پہلی آیت میں اسلام میں کامل طریقے سے داخل ہونے کا حکم فرمایا، اور مسلمان جب کامل طریقے سے اسلام پر چلے گا تو شیطان اپنا زور لگائے گا۔ اس لیے دوسرا حکم اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کی اتباع سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ شیطان ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان جس کا سب سے بڑا مشن وہ ہے انسان کو تباہ و برباد کرنا۔ فرمایا کہ یہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان تباہ ہو جائے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو حکم دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا کہ تمام ملائکہ کو اور اس وقت جتنے بھی جنات تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کر دیا، اور اس نے دلیل یہ دی کہ خَلَقْتَهُ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، کہ مجھے تو آگ سے بنایا گیا اور اس کو مٹی سے بنایا گیا، میں زیادہ افضل ہوں، میں زیادہ طاقتور ہوں، مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس کا ہے۔ حکم تھا خالق کا، جس اللہ نے آگ سے جنات کو، شیطان کو بنایا، اسی اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا، اور وہی اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم میرے اس بندے کو سجدہ کرو۔ اب یہاں خالق کا حکم ماننا تھا، لیکن وہ یہاں پر افضل اور غیر افضل کے چکر میں پڑ گیا اور تکبر کرنے لگا اور اپنے آپ کو زیادہ افضل سمجھنے لگا اور اللہ کے حکم سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور وہ ہو گیا تکبر کرنے والا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اپنے رب کا حکم نہ مان کر وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و تباہ ہوا۔ تو پھر اس نے ایک قسم کھائی، پہلے اللہ سے ڈھیل مانگی، یا اللہ آپ نے مجھے اس انسان کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دیا، ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اب میرا مقصد ہے اس انسان کو تباہ کرنا، آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جا شیطان، تجھے میں نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، جو میرے بندے تیرے کہنے پر چلیں گے ان کا حشر بھی تیرے ساتھ ہوگا، اور جو تجھ سے بچ کر میرے کہنے پر چلیں گے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ڈھیل دی اور اس کے ساتھ ہی حکم فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو ایک ایسی طاقت دوں گا اس کے ساتھ ہی کہ وہ طاقت ان کے پاس ایسی ہوگی کہ جو شیطان کی ساری محنتوں پر پانی پھیر دے گی، اور وہ طاقت توبہ کی طاقت ہوگی۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ عطا فرمائی کہ شیطان جتنا بھی زور لگائے اور میرے بندوں کو بہکائے اور میرے بندے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں گے، میں ان کی توبہ کو قبول کر کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور شیطان کی ساری محنت پر پاری پھیر دوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد سے شیطان کا سب سے بڑا مشن وہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو
अमाल से दूर करना, तबाह बर्बाद करना और कामयाबी से दूर करके उसको खुदा न खास्ता जहन्नम की तरफ लेकर जाना। इसलिए फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान की पैरवी से बचो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, यह है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। लिहाजा शैतान अब मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को बहकाता है, मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को अच्छे आमाल से दूर करता है। उसका एक तरीका यह होता है कि जब भी इंसान कोई अच्छा अमल करने जा रहा होता है उसको टलाने की कोशिश करता है। शैतान क्योंकि खुद बहुत बड़ा आलिम है और बहुत बड़ा आबिद भी रहा और बड़ा समझदार भी है, इसलिए वो हर इंसान को उसकी ईमानी इस्तेदाद के एतबार से बहकाता है। कोई अगर आमाल में लगा हुआ है उसको फिर यकसर ये नहीं कि उसको आमाल से ही दूर कर दे, ये बिल्कुल ही उसे भटकाए, उससे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आमाल से दूर करता है। इंसान जब अमल की तरफ जाता है तो ये शैतान का तरीका होता है कि उसको मना नहीं करता कि ये अमल मत करो, नेक अमल मत करो, बल्कि उसको टलाता है और उसको कहता है कि ठीक है ये अच्छा अमल है, तुम्हें करना है, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है, कल कर लेना। यानी इस अंदाज में एक इंसान अल्लाह के रास्ते में सदका कर रहा है, किसी दीन के काम में खर्च कर रहा है, अब वो शैतान उसको इस तरह नहीं कहेगा कि मत करो क्या फायदा, बल्कि उसको टलाएगा कि ठीक है तुम कर देना ये सदका, लेकिन जल्दी की जरूरत नहीं है, लिहाजा आज नहीं कल पर कर लेना। अब वो कल पर टला देगा। जब कल का दिन आएगा और इंसान चाहेगा कि वो अच्छा अमल या कोई भी नेकी का काम मैंने करना था, वो उसकी तरफ बढ़ेगा तो शैतान फिर कुछ और हीले बहाने लेकर आएगा और तरीकों से कि ठीक है तुमने ये अमल करना और करना भी चाहिए, इसके बड़े फवायद हैं, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी तो तुम्हारी फला मसरूफियत है, फला काम है, लिहाजा जल्दी नहीं है, अभी तो सुबह है, शाम को कर लेना, फिर शाम को कल कर लेना। तो उलमा ने लिखा ये शैतान का ये हरबा है, किसी को तो यकसर नमाज से दूर करेगा उसकी इस्तेदाद के मुताबिक, और जो नमाजी होगा उसको नमाज से नहीं रोकेगा बल्कि उसको टलाएगा कि ठीक है अभी तो अजान ही हुई है, 10 मिनट और ठहर जाओ, चले कोई मसला नहीं है, जमात हो गई तो आप अपनी भी तो नमाज पढ़ सकते हो। यह अंदाज होता है शैतान का इंसान को आमाल से दूर करने का। और इसी तरह यह शैतान है जो इंसान को उसकी उम्र के बारे में बताता है कि अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही इतनी नहीं है, अभी तो तुम्हारी दुनिया देखने की उम्र है, दुनिया में वक्त गुजारने की उम्र है, जब वक्त आएगा इबादत का फिर इबादत कर लेना। इबादत की नफी नहीं कर रहा, लेकिन उसको इस अंदाज में कि अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है। लेकिन जो अक्लमंद इंसान होता है वो समझ रहा होता है कि इंसान का कुछ नहीं पता, इंसान जवानी में भी चला जा सकता है। कितने ही हमारे प्यारे अजीज व क़रीब रिश्तेदार जो कम उम्र में दुनिया से चले गए। जरूरी नहीं है कि हर इंसान को बुढ़ापा आएगा और उसके बाद ही खुदा न खास्ता मौत का हुक्म आएगा, किसी भी वक्त मौत का नकारा बच सकता है। तो ये शैतान का ये भी एक तरीका है कि वो इस अंदाज में कि अभी तो तुम्हारी उम्र ही कम है, अभी तो दुनिया देखने की उम्र है, कमाने की उम्र है, दुनिया के तकाजों को पूरा करने की उम्र है, अभी से तुम तकवे की तरफ जा रहे हो, अभी से तुम इतनी पाबंदी से इबादत कर रहे हो। तो ईमान का तकाजा यह है, कुरान ये कहता है कि कभी भी शैतान की बातों में आकर आमाल सालिहा से दूर नहीं होना है। कभी भी शैतान की बातों में आकर जो भी नेकी का दाइया दिल में पैदा हो उसको टलाना नहीं है, बल्कि जब जैसे ही दिल में कोई नेकी का जज्बा पैदा हो फरमाया कि फौरन उस पर अमल पैरा हो जाओ, कहीं टलने के बाद वो नेकी तुमसे रह ना जाए। इसी तरह शैतान का यह भी तरीका कार है कि शैतान इंसान को गुनाहों के बारे में सगीरा और कबीरा गुनाहों के चक्कर में डालता है। शैतान इस किस्म की बातें दिल में डालता है कि ये कोई बड़ा गुनाह थोड़ी है, ये तो सगीरा गुनाह है, ये तो तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह माफ फरमा देंगे, ये तो मामूली सा गुनाह है, ये तो तौबा करने से अल्लाह माफ कर देंगे। यानी शैतान यकदम किसी को कबीरा गुनाह में नहीं डालेगा, बल्कि पहले उसको गुनाहों के छोटे छोटे जो गुनाह होंगे उनकी तरफ, उनकी जो दिल के अंदर नफरत होनी चाहिए उनको दूर करेगा। ये तो छोटा गुनाह है, ये मामूली गुनाह है, इसको तो माफ कर दिया जाता है। तो इंसान पहले छोटे गुनाहों में मुलव्विस होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़े गुनाहों में चला जाता है। उलमाए किराम ने मिसाल लिखी, फरमाया कि गुनाह गुनाह होता है, छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, छोटा गुनाह भी इंसान के लिए नुकसानदेह है, बड़ा भी। फरमाया छोटे गुनाह की मिसाल एक चिंगारी की है और बड़े गुनाह की मिसाल एक अंगारे की है।
اگر چھوٹی چنگاری خدا نہ خواستہ ہمارے کہیں کپڑوں میں آ کر گر جائے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس چھوٹی چنگاری کو وہیں پر بجھا دو، اسی کو وہیں پر ختم کر دو۔ اور اگر ہم نے یہ سوچ کر کہ چھوٹی سی چنگاری یہ معمولی سی تو ہے خود ہی بجھ جائے گی، اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ چھوٹی چنگاری کچھ دیر کے بعد بڑا انگارہ بنے گی۔ وہی چھوٹی چنگاری آہستہ آہستہ سلگتے سلگتے کسی ایک کپڑے کو لگے گی اور اس کے بعد پھر دوسری کسی چیز کو لگے گی اور آہستہ آہستہ وہی چھوٹی چنگاری پورے کمرے کو آگ کا حصہ بنا دے گی اور جتنی بھی چیزیں ہوں گی سب کو جلا دے گی۔ بالکل فرمایا اسی طرح یہ جو چھوٹے گناہ جس کو ہم سمجھتے ہیں، شیطان ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہے، کوئی بات نہیں، معمولی سا گناہ ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان چھوٹے گناہوں پر توجہ نہیں دی اور چھوٹے گناہوں کو نہیں چھوڑا تو یہ چھوٹی چنگاری کی طرح ہے، آہستہ آہستہ ہمارا وجود جو ہے اس چھوٹی چنگاری کی وجہ سے جھلستا رہے گا اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ چھوٹی چنگاری چھوٹا گناہ بڑا انگارہ یعنی بڑا گناہ بن جائے گا اور انسان پھر صغیرہ گناہ سے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا، قرآن و حدیث میں سمجھایا گیا کہ جو بھی گناہ ہو ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا یہ تو معمولی سا گناہ ہے، گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہے، تو یہ کبھی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں نہ پڑیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ شیطان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا اور یہ شیطان کی چال ہوتی ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے یہ مختلف طریقے ہیں جو ہمیں اعمال سے دور کرنے کے لیے اور ہمیں نیکیوں سے دور کرنے کے لیے، تو فرمایا اس سے بچنے کے بھی طریقے ہیں۔ اس کے بچنے کے طریقے کہ شیطان جب بھی ہم سے کوئی گناہ کروائے تو فرمایا سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو فوراً اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ میں نے چونکہ یہ گناہ کیا ہے اب میں اپنے آپ کو اس کی سزا دوں گا۔ اس کو معاقبہ کہا جاتا ہے۔ سزا دینے کا مقصد ہم سے اگر کوئی نماز چھوٹ گئی، شیطان نے نماز چھڑا دی، تو اب ہم تہیہ کریں کہ مجھ سے چونکہ یہ نماز چھوٹی تو نماز کی قضا تو میں کروں گا، لیکن اس کے ساتھ اتنی رقم اللہ کے راستے میں صدقہ دوں گا اپنے آپ کو بطور سزا کے، کہ چونکہ میں نے نماز وقت پر ادا نہیں کی اور نماز کو چھوڑ دیا، لہٰذا میں اپنے آپ کو سزا دیتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں 100 روپے صدقہ کروں گا۔ اور شیطان کو کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تو وہ پریشان ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی بھی ہم سے گناہ ہو گیا، شام کو جب ہم اپنا محاسبہ کریں، غور کریں کہ مجھ سے دن بھر کے اندر فلاں گناہ ہوئے، تو اس گناہ پر توبہ بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ فرمایا اپنے آپ کو سزا اس معنی کر کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں اتنے نوافل اب ادا کروں گا۔ اپنے آپ کو سزا گویا کہ بطور سزا کے کہ میں اتنے نفل اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ادا کروں گا۔ جب وہ نفل پڑے گا تو یہ شیطان کو تو کبھی بھی منظور نہیں ہوگا، شیطان کو کبھی نہیں چاہتا کہ میں اس کو گناہوں میں مبتلا کر رہا ہوں، گناہوں کے کاموں میں لگا رہا ہوں اور اعمال سے دور کر رہا ہوں، اور یہ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے اور سزا کے ذریعے بھی کبھی صدقہ کر رہا ہے، اپنے اعمال میں اضافہ کر رہا ہے، کبھی نوافل پڑھ کر اپنے اعمال میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا یہ مختلف انداز ہیں شیطان کے وار سے بچنے کے لیے، یہ طریقے ہیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ یعنی غور و فکر کہ میں نے پورا دن کس طرح گزارا، پورے دن کے اندر مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی اور پورے دن میں کتنے میں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، کتنی مجھ سے نافرمانیاں ہوئی، کتنی نمازیں میں نے وقت پر ادا کی اور کتنی نمازیں مجھ سے رہ گئی۔ تو سارے دن کے اندر اس پر غور و فکر کر کے جب شام کو نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ سے فلاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو فرمایا کہ اس مراقبہ اور اس کا محاسبہ کرنے کے بعد اب معاقبہ فوراً تہیہ کرنا، یا اللہ یہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، میں اتنے نوافل ادا کر رہا ہوں، یہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، اتنی مرتبہ میں تسبیحات پڑھوں گا۔ تو یہ اچھی نیکیاں، اچھے اعمال بالآخر شیطان کے مقابلے کے لیے ہمارے لیے بہترین مفید ثابت ہوں گی۔ تو شیطان سے بچنے کے یہ طریقے۔ اسی طرح فرمایا کہ بھائی یہ جو انسان کا نفس ہے، نفس یہ شیطان کا ساتھی ہے اور شیطان کو راستے مہیا کرتا ہے، تو فرمایا اس نفس کو کنٹرول رکھنا اور مجاہدہ کرنا، اپنے آپ کو بھی مضبوطی کے ساتھ نیک اعمال پر قائم رکھنا۔ صرف یہ سوچنا کہ اللہ کی توفیق ہوگی تو میں اچھے عمل کر لوں گا۔ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں استعداد اور طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہم خود بھی کوشش کریں
نماز کا دل نہیں جا رہا لیکن ہم ہمت کریں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے راستے میں ہمت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، جبر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم خود اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پھر ان کی مدد کریں گے۔ پہلے ہمیں ہمت کرنی ہوگی، کسی بھی اچھے عمل میں لگنے کے لیے خود مجاہدہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی فرمایا گناہ سرزد ہو جائے، شیطان ہم سے کوئی نافرمانی کروا لے، تو فرمایا فوراً ہمیں توبہ کی طرف جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ توبہ کی طاقت اللہ نے ہمیں ایسی عطا فرمائی کہ اس سچے دل کے ساتھ جو توبہ ہوگی اللہ اس کے ذریعے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا اللہ ان کے گناہوں کو اس طرح پاک و صاف کر دیں گے جیسے انہوں نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ تو یہ توبہ کی طاقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو روزانہ اللہ سے توبہ کیا کرے، اللہ سے معافی مانگا کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی سے منع فرمایا، شیطان کی اتباع سے منع فرمایا، اور شیطان کا جو طریقہ کار ہے وہ میں نے عرض کی، اور اس کے بعد شیطان سے بچنے کے طریقے بھی میں نے عرض کیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا